بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم۔ اس کی بے چین نگاہیں کب سے راستے کا تعاقب کر رہی تھی۔ رکشے والا اپنے میں مصروف اپنی منزل کی جانب رواں دواں تھا۔ گھر پہنچ کر 200 روپے اس نے پرس سے نکالے تھے اور رکشے والے کو تھمائے تھے۔ گھر آتے ہی اس نے باری باری اپنا حجاب اتارا تھا۔ سب سے پہلے اس نے اسکارف کھولا تھا، سر پہ لگی پن کھولی تھی، نقاب کو آنکھوں سے آزاد کیا تھا، ہاتھوں کے گلوز اتارے تھے، عبایا اتارا تھا۔ خود کو ان چیزوں سے آزاد کر کے اس نے ایک نظر اپنے کمرے میں رکھے سوٹ کو دیکھا تھا جو بے تحاشا ایکسپینسو اور حسین لگ رہا تھا۔ اسے مسئلہ ہوا تھا۔ اسے مسئلہ اس کے حسن سے نہیں بلکہ اس کے اس قدر مہنگا ہونے سے تھا۔ وہ کپڑے دیکھتے ہوئے امی کے پاس آئی تھی۔ امی، یہ کپڑے آپ نے لیے ہیں میرے لیے؟ وہ کچھ ناراض ہوئی تھی۔ اس کی امی نے کہا، ہاں میں لائی ہوں، تمہاری الماری میں کوئی ڈھنگ کا سوٹ نہیں تھا، میں نے سوچا آج حنا کی بارات میں تم یہ پہن لو گی۔ یہ سن کر وہ مزید خفا ہوئی تھی۔ امی، میں نے کتنی بار آپ کو سمجھایا ہے، میں یہ اتنے مہنگے کپڑے کبھی نہیں پہنوں گی۔ اس کی امی یہ سن کر اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی تھی۔ یہ سوٹ صرف 7,000 کا ہے اور مہینے میں ایک نیا سوٹ بنایا ہے تمہارے لیے۔ اگر ہم اتنا بھی خرچ نہ کریں تو کنجوس کہلائیں گے۔ جتنا اللہ نے نوازا ہے اس کے بعد اتنا خرچ کر سکتے ہیں، یہ بات تمہیں سمجھ کیوں نہیں آتی؟ امی، یہی 7,000 میں بہت کچھ آ سکتا تھا۔ آپ کسی غریب کو 7,000 میں 7 سوٹ لے کر دے سکتی تھی، مگر آپ نے یہ فضول خرچی کی اور آپ جانتی ہیں میں یہ نہیں پہنوں گی۔ وہ یہ کہہ کر اپنے کمرے میں چلی گئی تھی اور اس کی امی کے ماتھے پر غصے کی ایک لکیر نمایاں تھی۔ وہ کتنا بدل گئی تھی جب سے اس نے دین اسلام کو مکمل جان لیا تھا، پہچان لیا تھا۔ اس نے خود کو اسی دین کے رنگ میں ڈھال لیا تھا، مگر یہ بات اس کی فیملی میں سے کسی کو پسند نہ تھی۔ وہ ایک ماڈرن اور اچھے بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کے لیے ان کی بیٹی کا ہر وقت پردے میں اپنا عام سادہ سے کپڑے پہننا، بہترین لائف اسٹائل کو چھوڑ کر اپنے گرد ایک دائرہ بنا لینا، یہ سب ان کو سخت ناپسند تھا، مگر وہ مجبور تھے۔ اس شام بھی وہ اپنی مرضی کے مطابق حنا کی بارات میں شریک ہوئی تھی۔ اس نے خود کو مکمل ڈھانپ رکھا تھا، ایک عام سادہ سا سوٹ اور میک اپ سے آزاد چہرہ لیے وہ پر اعتماد تھی۔ اسے دنیا کی بالکل فکر نہ تھی، جبکہ اس کی ماں اور بہن اسے دیکھ دیکھ کے باقی لوگوں کے سامنے شرمندہ ہو رہی تھیں۔ وہ تو اس کا انٹروڈکشن بھی نہ کرواتی تھی۔ وہ محفل میں بالکل تنہا چہرہ لیے، چہرے پر نقاب لیے الگ تھلگ بیٹھی تھی۔ جب کھانا کھلا تو لوگ کھانے میں مشغول ہوئے۔ وہ کچھ دقت سے نقاب کے اندر چمچ لیے کھانا کھا رہی تھی۔ ہال میں گانے شور و غل سے بج رہے تھے۔ وہ کھانا کھا کر وہاں سے جلدی نکلنا چاہتی تھی۔ دور سامنے کھڑی اس کی کزنز اس کو دیکھ رہی تھیں۔ وہ چلتی ہوئی اس کے پاس آئیں۔
تم یہاں اکیلے کھانا کھا رہی ہو، تھوڑا انتظار کر لیتی تو ہم ساتھ کھانا کھا لیتے۔ میں نے تو اب کب کا کھانا کھا لیا ہے، اگر تم لوگ کھانا چاہتی ہو تو یہیں بیٹھ جاؤ۔ وہ اپنے پاس رکھی چیئر کی طرف اشارہ کرنے لگی۔ نہیں، ہم یہاں بیٹھ کر نہیں کھائیں گے، یہاں تو کچھ اندھیرا سا ہے، اور دیکھو اسٹیج بھی صاف دکھائی نہیں دے رہا۔ وہ ہنس رہی تھی، اور یہاں تو گانوں کی آواز بھی ہلکی آ رہی ہے۔ وہ اس کا مذاق اڑا رہی تھی۔ اگر تم دونوں کو یہاں نہیں بیٹھنا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں ویسے بھی جانے والی ہوں۔ وہ تقریباً اٹھنے والی تھی، اور کچھ ہی لمحوں میں اس نے اپنا پرس اٹھایا تھا۔ امی کو خدا حافظ کہتے ہوئے وہ گاڑی میں آ کے بیٹھ گئی تھی۔ اس کی امی نے اسے صاف انکار کیا تھا کہ وہ چلی جائے، وہ رخصتی کے بعد ہی جائیں گی۔ وہ گانوں کے شور اور اس قدر رنگینیوں سے گھبرا کر گھر آ گئی تھی۔ وہاں سب کچھ تھا جو اس کے ایمان کو بہکانے کے لیے کافی ہوتا۔ لڑکیوں کے مہنگے ترین سوٹ، دوپٹہ جو سرے سے غائب تھا، ہر طرف ہر کوئی کیمرہ کھولے خود کو کیمرے میں قید کر رہا تھا۔ ان سب کے برعکس اس کا سوٹ، اس کا حلیہ، اس کے آداب۔ اگر وہ اپنی سمت بھول جاتی، اگر وہ ان پہ رشک کرنے لگتی، ان سب چیزوں سے ڈر کر وہ بھاگ آئی تھی، اور اس نے بیڈ پر لیٹتے ہوئے فیصلہ کیا تھا وہ اپنی سمت، اپنا راستہ ایسے ہی طے کرے گی، ڈر کر، سمجھ کر، دیکھ کر۔ آگے پتھر کئی آنے تھے، مگر اس نے راستہ نہیں بدلنا تھا۔ یہ راستہ مشکل تھا، مگر جنت کا راستہ بہت آسان تھا۔